چلیں جی اپنے آج کے سبق کی طرف چلیں گے۔ آج ہے ہمارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ کہف میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ آیا ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً 34 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور 136 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اور اس رکوع میں بھی، رکوع نمبر 9 میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے 8 واقعے کے 8 مناظر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی 10 آیت یعنی 60 سے لے کر 70 تک کی آیات میں ہم 4 مناظر کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ 60 سے لے کر 70 تک کی 10 آیات میں ہم 4 مناظر کو سمجھیں گے۔ پہلا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر کو بتا دیا کہ میں اللہ کے خاص بندے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 60 میں۔ پہلا منظر ہے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر جو کہ یوشع علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں اللہ کے ایک بہت ہی خاص بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دوسرا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر کو بتا دیا کہ میں ایک بہت ہی خاص بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ان کے ساتھ جو زاد راہ ہے، سفر کا جو کھانا ہے وہ مچھلی ہے، اور وہاں پر حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کو بھول جاتے ہیں۔ اس سارے کے سارے پھر واقعے کی تفصیل ہے۔ پھر تیسرا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے کھانا طلب کرتے ہیں۔ جب کھانا طلبی کا بیان ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ، بہت ہی سیکھنے کو ملے گا ہمیں ان آیات میں۔ اور پھر چوتھا منظر یہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اگر ہم سورت کی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمے سے کافی حد تک ہمیں واقعہ سمجھ آتا ہے کہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ واقعے کا آغاز کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا سال ہر سال چلتا رہوں۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچے، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ پھر مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا، یعنی زاد راہ جو ہے وہ ان کو ذہن سے نکل گیا، اور وہ جو ان کا کھانا تھا وہ مچھلی جو تھی، وہ کھانے والی مچھلی جو کہ آدھی وہ کھا چکے تھے، بھنی ہوئی مچھلی تھی، اور وہ واپس دریا میں چلی گئی۔ پھر دونوں آگے بڑھ گئے تو اپنے جوان سے کہا ہمارا ناشتہ لیا، تحقیق ہم نے سفر میں تکلیف اٹھائی، یعنی سفر کی صعوبت کو بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اب ہمیں کیا سیکھنا ہے اس میں سے، ہمیں کیا سیکھ دی جا رہی ہے اس میں سے، انشاءاللہ ہم جب اس کو تفصیلی سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کو وہیں بھلایا، اور مجھے شیطان نہیں بھلایا کہ اس کا ذکر کروں۔ اس نے اپنی راہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لی، یعنی وہ تو کھائی بھی مچھلی تھی، اور میں وہیں بھول گیا آپ کو بتانا کہ یہاں 2 دریا مل رہے ہیں، اور وہ مچھلی جو ہے وہ اب سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہی الٹے پھرے، یعنی وہ پھر واپس گئے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جہاں 2 دریاؤں کا جوڑ ہے وہیں پر ہی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے، تو کہا کہ پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا۔ تکوینی علم کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تفسیر میں آپ سے بتائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ نے کہا کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو تجھے ہدایت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور مجھے ہدایت کا وہ طریقہ سکھائیے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ خضر علیہ السلام جانتے ہیں، خضر علیہ السلام کو معلوم ہے، کیونکہ ان کا علم بہت زیادہ ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ تو صبر کیسے کرے گا اس بات پر جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پوچھنے کے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں، بالکل انکانشیسلی ہم اس میں سوال کر لیتے ہیں، جبکہ وہاں پر سوال بنتا نہیں ہے، اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، لیکن ہم سوال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے خود حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو صبر کیسے کرے گا اس بات پر جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تو مجھے صابر ہی پائے گا، میں کسی بات میں بھی تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ٹھیک ہے،
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر تو میرے ساتھ رہے تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کر یہاں تک کہ میں خود تیرے سامنے اس کا ذکر کروں. یعنی ان 10 آیات میں 8 مناظر میں سے 4 مناظر کا بیان ہے. پہلا منظر رفیق سفر کو بتا رہے ہیں کہ ہم کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. دوسرا منظر یوشع علیہ السلام مچھلی کو بھول جاتے ہیں. تیسرا منظر یوشع علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کھانا طلب کرتے ہیں. اور چوتھا منظر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے. تو چلیے باقی کی جانب چلتے ہیں.